قطر پر اسرائیلی حملہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے دانستہ طور پر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا۔ جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچایا۔ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا، قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ اسرائیل نے امن کی کوششوں پر حملہ کیا، جواب کا محفوظ حق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر میں حملوں کی مذمت بیان امریکہ سمیت کونسل کے تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل کے ارکان کا کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور۔ امید ہے قطر پر اسرائیلی حملے سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ پولینڈ کی حدود میں ڈرون حملہ ہونا غلطی ہو سکتا ہے۔ روسی ڈرون کی صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ برازیل میں سابق صدر کی سزا مایوس کن ہے۔ چارلی کرک کے قاتل کو جلد گرفتار کر لیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم کا دوحہ کا ہنگامی دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی قیادت اور عوام کو برادر ملک قطر کے خلاف اس حملے پر سخت تشویش ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی ایسی کارروائیوں کا مقصد علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی اور برادرانہ رشوتوں کا اعادہ۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے ذمہ دارانہ اور تعمیری ثالث کے کردار کو سراہا۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن کو فروغ دینے، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسرائیلی حملے پر مشترکہ حکمت عملی کی تیاری۔ دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس طلب۔ اجلاس اتوار اور پیر کو قطر کی میزبانی میں ہوگا۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان بھی دوحہ میں موجود۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ صہیونی اقدام سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ دریائے ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیربارہ میں سیلاب سے تباہی۔ موزد جہان بو اور موزد جنڈا میانی میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ اور شریف ملتان ایکسپریس وے پر شقاب ڈالنے کے باوجود شہر کے بند پر پانی کا دباؤ۔ چناب میں دوسرا سیلابی ڈیلا گزرنے کے باعث دیہی علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ موزہ بکڑی اور موزہ جنگی کے مزید کئی دیہات زیر آب۔ ہزاروں ایکڑ پر کپاس، دھان، تل کی فصلیں متاثر۔ مظفر گڑھ میں موزہ مراد پور، بستی غازی نظام، بستی میرا پور میں سیلاب۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سپر بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ عارف والا میں دریائے ستلج کی 32 کلومیٹر کی پٹی پر سیلاب سے بڑی تباہی۔ اب تک 75 سے زائد چھوٹے بڑے گاؤں ڈوب چکے۔ 4 سے 7 فٹ پانی موجود ہونے سے نظام زندگی مفلوج۔ پاک پتن میں ستلج کا سیلابی پانی 7 دیہات میں داخل۔ متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں ڈوب گئیں اور دھندوں کے قریب شجاباد کے مین بند میں شگاف۔ درجنوں بستیوں سمیت شہر کو خطرہ۔ پانی پریشر سے نکالنا شروع۔ قریبی آبادیوں کے ڈوبنے کا خطرہ۔ سیلاب میں پھنسے افراد کی منتقلی کے دوران کشتی حادثات۔ جلال پور پیروالا میں کچی حادثہ، 4 سالہ بچے سمیت 7 افراد جام بحق، 18 کو ریسکیو کر لیا گیا۔
3 تاحال لاپتہ نجی کشتی میں 28 افراد سوار تھے۔ مہانا سندیلا کے قریب حادثہ پیش آیا۔ جلال پور پیروالا میں ہی خان بیلا میں متاثرہ افراد کو ریسکیو کرتے کشتی الٹ گئی۔ 2 ماہ کا بچہ جاں بحق، 5 بچے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، دیگر کو ریسکیو کر لیا گیا۔ منچن آباد میں بھی کشتی الٹ گئی، 2 افراد لاپتہ، 20 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چند روز قبل لیاقت پور کے موزہ نور والا میں بھی ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 14 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ایک شخص کی تلاش جاری۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کا انخلا جاری۔ متاثرین کو خشک راشن پہنچانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال۔ 4 ہیلی کاپٹر بھی انخلا آپریشن میں شامل۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی آخری فرد کے انخلا تک آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ سینیٹ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا فلڈ بند کے اوپر نگرانی کیمپ قائم۔ اپنی نگرانی میں کشتیوں کے ذریعے شہریوں کا انخلا یقینی بنایا۔ مریم اورنگزیب انخلا آپریشن کے لیے خود اسپیکر پر اعلان کرتی رہیں۔ ضلع انتظامیہ نے سیلاب میں گرے متاثرین تک خشک راشن پہنچانے کا آغاز کر دیا۔ جدید ڈرونز کے ذریعے راشن اور اشیاء ضروریہ متاثرین تک پہنچانے سے کئی زندگیاں محفوظ۔ تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے پھنسے افراد کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے۔ جلال پور پیروالا میں صورتحال سنگین ہے۔ پنجاب سخت ترین آفت کا شکار ہے۔ نجی کشتیوں کو ادائیگی حکومت کرے گی۔ اب نجی کشتیاں حکومت کی نگرانی میں چلیں گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے سیلاب کی صورتحال سے مؤثر انداز میں نپٹا۔ پنجاب نے وفاق سمیت کسی سے مدد نہیں مانگی، جو بھی کر رہے ہیں اپنے وسائل سے کر رہے ہیں۔ غفلت برتنے پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا آٹے و گندم کی قیمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کسی کو آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خانے وال میں گندم بروقت منتقل نہ کرنے پر خراب ہوئی۔ پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ بلا وجہ تنقید ٹھیک نہیں، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح لوگوں کا تحفظ کرنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک، کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاتمے میں لایا۔ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، قائد اعظم کے ویژن پر چلتے ہوئے پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ حکومت سندھ سیلاب کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہر سطح پر مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ ادارے دن رات مانیٹرنگ اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا بیان، کہا کہ کچے کے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی۔ متاثرین کو عارضی رہائش گاہیں، خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ حکومت سندھ کا مقصد صرف وقتی ریلیف فراہم کرنا نہیں، متاثرہ علاقوں میں بحالی اور مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ کراچی میں پھر بادل برس پڑے، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ صدر شارع فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ٹھڈو ڈیم کا پانی سادی ٹاؤن سے نہ نکالا جا سکا۔ سیراب گوٹ کے قریب شفیق کالونی میں بھی پانی موجود۔ دریائے سندھ میں کوٹی بیراج کے مقام پر پانی کی سطح برقرار۔ پانی کی آمد میں بڑے اضافے کا امکان۔ گوٹھی قادرپور کے کچے میں بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی سے بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ نوڈیرو میں دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، انتظامیہ کا الرٹ جاری۔ پاک آرمی سول انتظامیہ کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد اور خدمت میں پیش آزمائش کی گھڑی میں ہم وطنوں کے شانہ بشانہ۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور رینجرز کا ریلیف آپریشن مزید تیز۔ قصور، شیخوپورہ، نانکانہ صاحب میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان، راشن سمیت ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی۔ میڈیکل کیمپس میں مفت بھی امداد بھی فراہم۔ عوام کی جانب سے پاک فوج کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش۔